محترم ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرے والا انسان کہا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے 17 آدمی ایمان لائے تھے۔ ان میں سے ایک قارون بھی تھا۔ ہرگزر وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور تورات کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اچھی طرح پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر کے اس کا امتحان لینا چاہا اور اسے آزمایا تو وہ کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چینیاں کا علم جانتے تھے۔ اس علم کا کچھ حصہ آپ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون اور کچھ حصہ حضرت کالب بن یوحنا کو سکھایا تھا اور تھوڑا بہت ہارون کو بھی بتایا تھا، لیکن پورا علم کسی کو نہ سکھایا۔ بعد میں قارون نے حضرت کالب بن یوحنا اور حضرت یوشع بن نون کی شاگردی اختیار کر کے ان دونوں سے علم کیمیا کو مکمل طور پر سیکھ لیا۔ پھر اس نے اپنے علم کی بدولت دھات کو سونا بنانے کا تجربہ کیا، جس میں وہ کامیاب رہا اور بہت بڑے خزانے کا مالک بن گیا۔ خزانہ پا کر قارون بہت مغرور ہو گیا۔ اب وہ سونے کی بین والے سفید قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلتا۔ 300 غلام اس کی دائیں طرف، 300 کنیزیں بائیں طرف اور 4000 سپاہی اس کے گھوڑے کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ سب کنیزیں اور غلام اس زمانے کے بہترین اور قیمتی ترین لباس میں ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگوں پر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا تھا۔ بے دین یا کمزور و ایمان والے لوگ جب اس کی یہ شان و شوکت دیکھتے تو اس سے ہاتھ مل کر کہتے، کاش جو مال و دولت قارون کو ملا وہ ہمیں بھی مل جاتا۔ واقعی قارون بڑا خوش نصیب ہے۔ جبکہ جو لوگ ایماندار اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے وہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر کہتے، اے قارون، اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر احسان کر، اور زمین پر فساد مت پھیلا، کہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے جواب میں قارون کہتا کہ یہ سارا مال و دولت تو میں نے اپنے علم کے ذریعے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا احسان۔ اس طرح روز بر روز قارون کا غرور بڑھتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرنے لگا۔ اسے مذہبی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، عبادت ترک کر دی۔ وہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا پھینکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کے اس رویے پر بہت ہی افسوس ہوتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تب بھی قارون نے گستاخی کی اور کہا کہ یہ رقم تو بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں دینار سے کم کرتے کرتے صرف 1 دینار مقرر کیا، لیکن قارون نے وہ بھی نہ دیا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام ہمیں فقیر بنانا چاہتے ہیں۔ قارون نے ایک مرتبہ ایک بدکار عورت کو اشرفیوں سے بھری 2 تھیلیاں دیکھ کر کہا،
کے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو اس محفل میں آپ بدکاری سے پرہیز کی نصیحت کرنے لگے تو کہنے لگا، آپ کو بھی لوگ بدکار سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے گواہی کے لیے ایک عورت کو طلب کیا، لیکن خداوند عالم کی قدرت سے اس عورت کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور اس نے پورے مجمع کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور قارون کی دی ہوئی اشرفیاں بھی دکھائی۔ اشرفیوں سے بھری تھیلی پر لگی قارون کی مہر دیکھ کر لوگوں کو عورت کی بات پر یقین آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بددعا کی اور فرمایا کہ جس کا دل چاہے میرا ساتھ دے اور جس کا دل چاہے قارون کا ساتھ دے۔ یہ سن کر صرف 2 آدمیوں کے علاوہ باقی سب اس سے الگ ہو گئے اور دعا کے نتیجے میں زمین کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، اے زمین اسے نگل جا۔ قارون اپنے گھر بار اور مال و دولت سمیت گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے چلانا شروع کیا اور معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا، اسے نگل جا، تو وہ کمر تک دھس گیا۔ وہ روتا رہا اور ہاتھ جوڑتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور وہ دھستا چلا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنی شان و شوکت، مال و دولت اور اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔